بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ سابقہ کلاس میں ہم نے حروف لین کو اور اس کے قاعدے کو جانا تھا، اور ان کو پڑھنے کی جو ہم نے اچھے سے مشق بھی کی تھی۔ ہم جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا زیادہ ہم کو جو ہے پڑھنا آسان ہوگا اور اچھے طریقے سے ہم کو پڑھنا آ جائے گا۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ بہت ہی آسان اور مختصر ہونے والی ہے۔ تو آئیے ہم آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اظہار کا۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، یعنی قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے ہم بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم نے آواز کو جو ہے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اظہار کا قاعدہ ہے کہ کہاں کہاں پر ہم نے جو ہے آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم اظہار کے قاعدے کو اظہار کا قاعدہ جو ہے میں نے بورڈ پر لکھ لیا ہے۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کے بعد نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا تو وہ کیا ہوگی؟ تنوین۔ اور اس کے بعد جو ہے ان حروف میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے جی؟ اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے نون ساکن کا بھی، یہ ہے نون ساکن کے بعد تنوین اور نون ساکن ہے نا، تو نون ساکن کا بھی ایسے ہی ہے کہ نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اب جو ہے ہم مع مثال کے سمجھتے ہیں کہ آواز کو کیسے ظاہر کرنا ہے، اور جو ہے مثالوں کے ذریعے سے ہم کو خوب اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ کی سکرین کے اوپر جو مثال شو ہو رہی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں من عین آنیت، ٹھیک ہے؟ آپ کے سکرین کے اوپر جو شو ہو رہی ہے من عین آنیت، اس میں ہم پہلے ہی ہم دیکھیں گے میم نون زیر من، میم نون زیر من، نون کے اوپر کیا ہے جی؟ جزم ہے، یہ نون ساکن ہو گیا۔ تو نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، عین ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ ظاہر کیسے کرنا ہے؟ ہم سیدھے پڑھیں گے میم نون زیر من، عین یا زبر آئی، من آئی۔ اگر عین سامنے نہیں آتا تو ہم کسی اور قاعدے کے ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ اگر ہمارے جو ہے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے ظاہر کر کے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ لیجئے۔ تو اب جو ہے ہم آگے پڑھتے ہیں اسی مثال کے اندر، میم نون زیر من، عین یا زبر آئی، من آئی، یہ ہو گئی نون ساکن کی آواز۔ اب جو ہے نون دو زیر نن، عین یا زبر آئی، نون دو زیر نن، من عین نن، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گئی تنوین کی آواز۔ اب تنوین کی آواز بھی جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے اور نون ساکن کی آواز، ٹھیک ہے جی؟ من عین نن، حمزہ کھڑا زبر آ، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی ہم نے حروف کی جو یہ تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہے وہ ہم نے اس طریقے سے جو ہے ظاہر کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اظہار جو ہے، اظہار کا قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آج کی جو ہماری جو کلاس تھی وہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس قاعدے کو ذہن نشین کرنا ہے اور حروف حلقی کو جو ہے ذہن نشین کرنا ہے۔ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے، حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے آواز کو، تنوین کی آواز کو بھی اور نون ساکن کی آواز کو بھی۔ تو جو ہے اس طریقے سے جو ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اظہار کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں بس اتنا ہی۔ تو آپ حضرات سے میری آخر میں یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی
لازماً پریس کریں تاکہ ہماری جو اگلی کلاسز اور اپڈیٹس آنے والی ہوں گی وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔